رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجھے میرے برادر عزیز نے اس مجلس سے حصہ ادا کرنے کے لیے جو موضوع دیا ہے وہ والدین کی اہمیت اور اولاد کی فرائض کے سلسلے. میں ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم اور آپ صاحبان علم کی موجودگی میں لطفشاہی کی ضرورت کرتا ہوں. اس مناسبت سے میں نے قرآن مجید کے 15ویں پارے اور 17ویں سورہ جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور اسے سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس جگہ سے جو سورہ شروع ہو رہا ہے، جو پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کی ابتدائی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اس کی مناسبت سے اس کو سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے اور اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. اس 17 نمبر کے سورے کی ایک آیت کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے جو مجلس پڑھی تھی تھوڑا سا اس سلسلے کی بات چیت ہوئی تھی، لیکن چونکہ آج کا موضوع ہی
والدین کے سلسلے میں ہے، تو چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر زیادہ تر بزرگ حضرات ہیں کہ جو والدین ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں جو والدین اپنی اولادوں کو کہہ نہیں پاتے ہیں، تو ان کی طرف سے ان کا پیغام پہنچانے کے لیے، یعنی وہ باتیں جو والدین اکثر اپنے بچوں کو نہیں کہہ پاتے ہیں، ان کا پیغام پہنچانے کے لیے بزبان قرآن مجید اس آیت کو میں نے منتخب کیا کہ جس میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ پہلی چیز تو اللہ نے فیصلہ کر کے سنا دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کی یہ قضا ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کہہ رہا ہے سوائے میرے کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور اس سے فوراً متصل دوسری منزل وبالوالدین احسانا، یعنی پہلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد دنیا میں کچھ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ وبالوالدین احسانا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ میں اس آیت کی تھوڑی اور وضاحت بھی کی ہے، اللہ نے خود اس کی وضاحت کی ہے، تو اللہ کی زبانی اس کے سلسلے میں اور جو باتیں ہیں تھوڑی سی اس کے بارے میں بات ہو جائے۔ پہلے تو یہ کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں تک تو ایک بات کہہ دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب اس میں احتیاط اور منزلت، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ دیکھو جب یہ بزرگی کی حالت میں پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، کیونکہ اکثر گھروں میں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک چلا گیا، ایک رہ گیا، دونوں ہیں تو دونوں، یعنی دونوں چیزیں بتلائی گئی ہیں کہ ان میں سے والدین میں سے جب بزرگی کی حالت میں ایک یا دونوں پہنچ جائیں، تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب والدین بزرگ ہوتے ہیں، بلکہ اس کو میں دوسرے طریقے سے یہ بات کہوں کہ میں چونکہ اسکول میں پڑھاتا ہوں تو میں اس چیز کو دیکھتا ہوں، چھوٹے بچوں کو تو ڈانٹ لینا آسان کام ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تھوڑی سی ضد کرے گا، تھوڑا سا روئے گا، لیکن اس کے بعد میں اس کو ایک چاٹا مار دیا جائے گا، اس کو سزا دے دی جائے گی، بیٹھ جائے گا۔ لیکن جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے ٹیچر ہو کے چاہے والدین ہو، اس کو کچھ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنے اولاد اپنے شاگرد کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ لحاظ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو کیا کہیں، اس کے بیوی کے سامنے اس کو کیا ڈانٹیں، کیا سمجھائیں اس کو، اور اکثر جگہ پر اس کے برعکس جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت کے اوپر میں ہو رہا ہے کہ جس میں بزرگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ادھر بزرگ نے کچھ کہا، بچے نے پلٹ کے ان کو جواب دے دیا، آپ خاموش بیٹھے کیوں نہیں، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کے زمانے میں یہ ہوتا ہے، آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے، آپ پرانے زمانے کی باتیں کہتے ہیں، آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اپنے زمانے کی چیزیں اپنے والدین کو پڑھانے لگ جاتے ہیں، اور اس کے آگے کی منزلت آپ نے دیکھی۔ ابھی پچھلے دیوالی کے موقع کے اوپر کی بات ہے کہ ٹی وی کے اوپر میں ایک رپورٹ آ رہی تھی کہ دلی کے وردھاشرم میں اولڈ ایج ہوم میں جو بزرگ لوگ وہاں رہ رہے ہیں، ان سے کسی نے انٹرویو لیا، اور جو اولڈ ایج ہوم میں جو لوگ ہیں یہ سب اپنے زمانے کے ٹاپ آفیسرز ہیں، اچھے جج ہیں، کہیں کے سرکاری آفیسر ہیں، کہیں کچھ ہیں، اور وہ سب لوگ جو ہیں اولڈ ایج ہوم میں رہ رہے ہیں۔ ایک سلوات دینے پر محمد والے ایک اور سلوات دینے پر محمد۔ تو اس وقت پر سماج میں اور معاشرے میں یہ ہو رہا ہے
کہ جو بزرگ ہو گیا اس کو لے جا کر کے وردھاشرم میں چھوڑ دیا گیا، اولڈ ایج ہوم میں بزرگ کو ڈال دیا گیا. اور یہ صرف ایک سوسائٹی یا ایک کلچر کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اس وقت کے اوپر میں ان بزرگوں کا انٹرویو آیا تھا کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اس دیوالی کے موقع پر، آپ کو کیسا لگ رہا ہے. رو رہے ہیں لوگ. ہماری وہ اولاد کہ جس کو ہم نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، اس کے لیے یہ کیا وہ کیا، اور وہی اولاد ہم کو لا کر کے یہاں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلا گیا. یہ آج کا زمانہ ہو گیا ہے. اس زمانے کا اثر ہمارے کلچر پر نہ پڑنے جا پائے، لہذا ہمیں ضروری ہے کہ قرآن کی بات کو تو سنیں کہ اللہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی کرو، دوسروں کی کرو گے تو وہ کلچر تم کو دیکھنے کو ملے گا جو آج کے معاشرے میں چل رہا ہے. یہ دوسرے کی عبادت کرنے، دوسرے کلچر کو تم اپنا رہے ہو. تو اگر تم کو اسلامی کلچر اپنانا ہے جس میں والدین کی اہمیت ہے، والدین کا احترام ہے، تو تم اس کو اپناؤ. اور پھر اس کے بعد ان بچوں کے بارے میں احتیاطاً یہ بھی بتلا دیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب یہ بزرگ ہو جائیں اس عالم میں فلا تقل لہما اف، ان کی بات پر اف بھی مت کرو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے سائیکالوجیکل بات ہے کہ انسان اکثر جب خیالات میں فرق ہوتا ہے تو کسی کی بات اگر بری لگ رہی تو کبھی ڈانٹ دیتا ہے، کچھ نہیں کیا بہت احترام کر رہا ہے تو یہ تو اف آپ تو ہر وقت یہی کہتے. یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کرو. اور علماء نے کہا ہے کہ کسی فعل کے لیے سب سے چھوٹا لفظ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے دو حروف سے مل کر بنا اف. اف سے چھوٹا اور کوئی عمل کے لیے لفظ نہیں ہو سکتا. تو اف تک نہ کرو ان کی بات کے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں. کہ کیا کرو؟ وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بات کرو تو بہت کریمی سے، بہت نرمی سے، بہت ملائمیت سے، بہت احترام اور ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو. دوسرے مقام پر اس کی اور وضاحت کی گئی ہے. یہاں پر تو یہ ہے، لیکن اس کے دوسرے مقام پر اس کی وضاحت یہ کی کہ والدین کے سامنے جاؤ تو تمہارے شانے جھکے ہوئے ہوں. یہ نہیں کہ ابھی جم سے چلے آ رہے سینہ تانے ہوئے، والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گے تو کوئی کہنے بھی والے ہوں گے جاؤ بیٹا جا کے اماں کے لیے دوا لے آؤ، تمہارا سینہ دیکھ کر کے ڈر جائیں گے. تو لہذا والدین کے سامنے سینہ تان کے نہ کھڑے ہو، ان کے سامنے تمہارے شانے جھکے ہوئے ہوں، ان کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو، ان کے قدم سے آگے قدم بڑھا کر کے نہ چلو، ان کا پورا احترام کرو. بہت سی چیزیں اس کے لیے بتائی گئی. بس زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع تو نہیں ہوتا کیونکہ اس مجلس کے خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ مختصر سے وقفے میں بات کو مکمل کر دیا جائے. یہاں پر جو کہا گیا ہے وَلْتَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اس کے بعد تم کس طرح سے ان کے لیے عمل کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ دعا اکثر لوگ دعا قنوت میں بھی پڑھتے ہیں اور دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ کی تعلیم کی ہوئی کتاب ہے، کسی نبی کی بھی نہیں ہے، اللہ کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے. پالنے والے تو ان کے ساتھ اس طرح سے رحمت سے پیش آنا کہ جیسے یہ میرے ساتھ بچپنے میں رب تھے. اہمیت کا اندازہ کیا والدین کی کیا ہے؟ رب اللہ ہے، لیکن اللہ اپنی صفات میں شامل کر رہا ہے والدین کو. تو یعنی رب وہ ہے
لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے اس طرح سے رحمت طلب کرو کہ جیسے بچپنے میں یہ میرے لیے رب تھے. اب رب کی صفات کیا کیا ہے؟ وہ خالق ہے، تمہارے لیے ذریعہ تخلیق تمہارے والدین ہیں. وہ رازق ہے، تمہارے لیے ذریعہ رزق والدین ہیں. وہ تعلیم دینے والا ہے، تمہارا پہلا مدرسہ آغوش مادر ہے. وہ کریم ہے، تمہارے لیے سب سے زیادہ کریم یہ ہے. وہ رحیم ہے، تمہارے لیے سب سے زیادہ رحیم یہ ہے. اچھا تم سے غلطی ہو جائے، دعائے کمیل میں تو ہم پڑھتے ہیں یا سریع الرضا، وہ سب سے جلدی راضی ہو جانے والا خدا ہے. وہ سب سے جلدی راضی ہو جانے والا، اور دنیا میں اس کا مظہر، اس کا اگزامپل آپ کے والدین. کتنے بھی آپ ان کے ساتھ، ارے بچپنے کے جس کو یاد ہے کہ بچپنے میں ماں باپ کے ساتھ ہم نے کیا 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 ہے، ان کی آپس میں پیشاب کیا ہے کہ گندگی کی ہے، ان کے بال نوچے ہیں کہ تماچا مارا ہے، سب برداشت کیا ہے. میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے. والدین نے سب برداشت کیا. لیکن یہی جب والدین کی بزرگی آ جاتی ہے، جب یہی والدین کی بزرگی آ جاتی ہے تو اب آپ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ تو ہر وقت یہ کہتے ہیں، آپ تو ہر وقت وہ کیسے کرتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں. تو اس لیے کہا گیا کہ ان کے لیے تم یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے تو ان کے ساتھ اس طرح سے رحمت رحم کرنا کہ جیسے بچپن میں ہی میرے رب تھے. اب یہ بات اب بچوں کے لیے بات آتی ہے. یہاں تک تو یہ بات ان کے عظمت کی بات بتا دی، ان کی اہمیت بتا دی گئی. اب اس کے بعد میں بچے ارے صاحب یہ کہاں پاسبل ہے، بتائیے ہم اپنے کسی کام سے جانا چاہ رہے ہیں، ہر وقت وہ یہ کرتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، اتنا کہتے رہتے ہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اس بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے. اگر ہو جائے تو اللہ نے اس کا کنسیشن اس کے بعد دے دیا ہے. وہ کنسیشن کیا ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے اس بات کو تمہارے دلوں میں کیا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعا صالحین میں سے ہو، یعنی والدین کا احترام کرنے والے، ان کی عزت کرنے والے، ان کی ہر بات کو ماننے والے ہو، لیکن تم سے کسی وجہ سے غلطی ہو گئی. ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعا صالحین میں سے ہو اور تم سے غلطی ہو گئی، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور ہے. ایک صلوات دیتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ. ہو گئی غلطی خدا نخواستہ، کسی وجہ سے بھی کچھ ہو گیا تو فوراً آ کر کے توبہ کرو، ان سے معافی مانگو نا، ان کو راضی کرو. امی معاف کر دیجیے گا، اس وقت میں جلدی میں تھا، ایک دو دوست کا فون آیا تھا، اس کے ساتھ کالج جانا ضروری تھا، اس لیے میں آپ کی بات آپ کی دوا نہیں لا سکتا، یہ نہیں کر سکا، مجھ کو معاف کر دیجیے. ان سے معافی مانگو، ان کو راضی کرو نا. والدین پر اپنی مرضی تھوپنا نہیں ضروری ہے، والدین کو راضی کرنا ضروری ہے. اور اگر تم سے غلطی ہو گئی تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے. تم تو کھڑے ہوئے اس سے دعا کر رہے ہو کہ پالنے والے تو مجھے معاف کر دے، اپنے لیے تو مغفرت طلب کر رہے ہو، لیکن والدین کے لیے ذرا سی توبہ نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تمہارے لیے کیسے مغفرت کرے گا؟ جب تم دوسرے کے لیے رحیم نہیں ہو تو اللہ تم پر رحم کیوں کرے گا؟ تم دوسرے کی ذرا سی بات کو نہیں ٹال رہے ہو تو وہ تمہاری باتوں کو کیوں ٹالے گا؟ بہرحال یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں عمل کرنا سکھا رہے ہیں، ہمیں والدین کے ساتھ اپنے کس طریقے سے پیش آنا. اگر ہم سے انجانے میں، دیکھیے غلطیاں بھی دونوں ٹائپ کی ہوتی ہیں، عمدن ہے یا سہون ہے. عمدن جو ارادہ کر کے کی گئی، اور سہون کسی غلطی کی وجہ سے غلطی ہو گئی، غلطی سے مسٹیک ہو گئی، غلطی سے مسٹیک ہو گئی. تو جو غلطی سے مسٹیک ہو گئی اس کے لیے معافی مانگ لیجیے، لیکن جان بوجھ کے کی وہ پھر مسٹیک نہیں ہے، وہ ارادے کے ساتھ کی ہوئی چیز ہے تو وہ غلطی نہیں ہے. لیکن اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے والدین سے معافی
अव्वाबीना गफूरा, तौबा करने वालों के लिए अल्लाह गफूर है, रहीम है, मग़फ़िरत करने वाला है, मुआफ़ करने वाला है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता किसी के वालिदैन नहीं राज़ी है तो क्या है? एक सलवात भेजे पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने पिछले महीने मजलिस पढ़ी थी, उस मजलिस में मैंने एक वाक़या अर्ज़ किया था और रिपीट करने के लिए, रिवीजन के तौर के ऊपर अपने छोटे भाइयों के लिए उसको रिवाइज करने के तौर के ऊपर मैं फिर से उसको अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि देखिए, दुआएं हमको हमारे इमामों ने बतलाई हुई हैं। दुआए मशलूल बहुत मुजर्रब दुआ। कोई बीमार है, उसकी शिफा याबी के लिए उसके पास आप दुआए मशलूल पढ़ें, उसको सेहत मिलती है। दुआए मशलूल पानी पर करके पिलाई जाए, सेहत याबी मिलती है और आजमाया हुआ है, इमाम की तालीम करता है और आजमाई हुई है। और उसके अलावा भी, बीमारों के अलावा भी अगर कभी कोई परेशानी है, कोई अमल आपका ऐसा है जो फंसा हुआ है, तो उसके लिए भी है कि अपना कर्ज की अदायगी के लिए और कोई भी परेशानी है उसको दूर होने के लिए दुआ मशगूल का भी पढ़ना। दुआ मशगूल क्या है? दुआ मशगूल के सिलसिले में ये मिलता है कि एक बार खाने काबा में मौला अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में मौजूद थे। एक सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतनी तारीफ शब्द थी कि वहां पर सिर्फ आप ही दोनों, इमाम हुसैन और मौला अली। और उस तारीख शब में कि जब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे और कोई दूसरा एक बार इमाम के कानों में किसी की आवाज आई कि एक शख्स है, किसी कोने से वो दुआ कर रहा है, अम्मन युजीबु दुआ अल मुस्तर्रे इला ज़ुलाम। हम लोग जो दुआ पढ़ते हैं वो कुरान मजीद की दुआ है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू। ये अपने अंदाज से दुआ कर रहा था, अम्मन युजीबुल दुआ अल मुस्तर्रे इला ज़ुलाम। ये कौन है कि जो अंधेरों में मुस्तरिब की, परेशान हाल की दुआ कबूल करता है। और भी कई दुआएं वो साथ में पढ़ रहा था। मौला अली ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ इसको लेकर के आओ। इमाम हुसैन उस शख्स को लेकर के आए, मौला के पास गए। मौला ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या माजरा है, तुम क्या दुआ कर रहे हो? उसने बताया पूरा वाकया। बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर जानते हैं माशाल्लाह से, और पिछले महीने मैंने पढ़ा भी था तो शायद आप लोगों के आसान में हो जाए, लेकिन रिवीजन के तौर के ऊपर मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं उसको फिर से, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, रिवाइज होने वाली हैं और मेमोराइज होने वाली हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं। तो जब मौला ने उसको बुलाया, उससे हाल पूछा, तो उसने कहा, मौला मेरा नाम मनाजिल इब्न लाहिक है और मैं बहुत ज़्यादा अपने वालिदैन के साथ में बदतमीजी किया। मैं उनकी बात को नहीं मानता था और मैं उनके साथ में बदकलामी ही नहीं बल्कि बदफेली भी किया करता था, बुरे मतलब इस तरह से कि उनकी कोई बात ना मानना, उनको मारता पीटता भी था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे वालिद ने कुछ पैसा अपना कहीं पर उठा करके रखा हुआ था, मेरी नज़र पड़ गई, मैंने देख लिया, तो मैं वो पैसा वहां से निकाल के जब जाने लगा तो मेरे वालिद ने वो पैसा मुझसे छीनना चाहा, लेकिन मैंने उनके हाथ को मरोड़ दिया, अपने वालिद के हाथ को मरोड़ दिया और वो पैसा लेकर के मैं चल दिया। जब मैं चलने लगा तो मेरे वालिद उसी वक्त पर खाने काबा में आए और यहाँ का तवाफ करने के बाद उन्होंने हाथ उठा करके मेरे लिए बद्दुआ की, पालने वाले जिस तरह से इसने मेरा हाथ मरोड़ा है, तू इसको इसकी सजा दे। बस उनकी दुआ खत्म ना होने पाई थी कि मेरा आधा जिस्म शल हो गया, पैरालाइज हो गया। उसी को कहते हैं मशलूल, शल हो गया
پیرالائز ہو گیا. اسی لیے دعائے مشلول کہا جاتا ہے اس کو, کہ جو مشلول کے لیے مولا علی نے دعا اس کو تعلیم دی. تو اب جب اس کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا تو اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا, اور اس کا والد جو تھا وہ یہاں سے اپنے گاؤں چلا گیا. اب جب گاؤں چلا گیا تو یہ پریشان ہے, دعا کر رہا ہے, لاکھ دعا کر رہا ہے, لیکن اس کو دعا قبول نہیں ہو رہے تھے. کسی طرح سے اپنے والد کو منا کر کے لے کر کے آیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے, میں نے آپ کے ساتھ ایسا غلطی کی تھی اور مجھے معاف کر دیجیے. ہر طریقے سے معافی مانگی. ماں باپ والدین تو کریم کے مذہب ہے نا بے شک بے شک. دنیا میں. جیسے اللہ کریم ہے ویسے ماں باپ کریم ہے, جیسے وہ ذریعہ رضا ہے ویسے والدین راضی ہو جانے والے. باپ راضی ہو گیا اور باپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. لیکن باپ کے معاف کرنے پر بھی اس کا شل تو دور نہیں ہوا. تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے جہاں خانہ کعبہ میں میرے لیے بد دعا کی تھی, آپ میرے ساتھ چلیے اور وہاں چل کے میرے لیے آپ دعا کیجیے. باپ راضی ہو, کتنا ناراض تھا لیکن باپ راضی ہو گیا. جب باپ راضی ہو گیا تو باپ کو اپنے اونٹ پر بٹھا کے اپنے ساتھ میں لے کر کے خانہ کعبہ آ رہا تھا کہ ایک جگہ کے اوپر میں ایک پرندہ اڑا, اس کی وجہ سے اونٹ بھڑک گیا, بھڑک گیا. اب جو اونٹ بھڑک گیا تو اونٹ کی پیٹھ کے اوپر سے یہ باپ گرا اور وہیں کو وہیں ختم ہو گیا. اب اس کا جو ریکمنڈیشن کا سورس تھا, جو شفاعت کا ذریعہ تھا, اب وہ ختم ہو گیا اور اس کا شل اپنی جگہ پر موجود ہے. اب کیا کریں؟ تو اب آ کر کے خانہ کعبہ میں اللہ سے دعا کرا کہ تو میرا اس مرض کو دور کر. کیوں؟ اس کو صرف شل کی پریشانی نہیں تھی بلکہ لوگ اس کو طعنہ دے رہے تھے کہ یہ عاق والدین ہے, یہ والدین کا عاق شدہ ہے. بچے شاید نہیں جانتے اس چیزوں کو, لیکن اسلام میں والدین کو ایک ویٹو پاور ملا ہوا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بچے بیانڈ دا لمٹس جا کر کے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں تو والدین اس کو عاق کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے پیپر میں اکثر نکلتا ہے کہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو فلاں کو اپنے جائیداد سے بالکل ڈس اون کر دیا ہے, اس کو نکال دیا ہے, اب اس کے کسی عمل سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام میں اس کو کہتے ہیں عاق کرنا. تو والدین کو بہت بڑی ویٹو پاور اللہ نے دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بچے کو عاق کر سکتے ہیں. تو اس کو دنیا والے کہتے تھے کہ یہ جو جانا نا پیرالائز, یہ عاق والدین ہے, یہ باپ کے عذاب میں مبتلا ہے. تو اس سے اس کو شرمندگی ہوتی تھی کہ سب اس کو عاق والدین کہتے ہیں. لہٰذا یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے بھی یہ شل میرا دور ہو جائے. ایک سلوات دینے والا محمد تو اب جب مولا علی نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ میرا نام منازل ابن لاحق ہے اور میرا یہ واقعہ ہے, یہ ہے. جب اس نے یہ بتا دیا کہ اس کے باپ راضی ہو گئے تھے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے, لیکن یہاں آنے سے پہلے ختم ہو گئے, تو مولا علی نے اس کو دعا لکھ کر دے دی اور کہا کہ دیکھو اس دعا کو تم باوضو ہو کر کے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کے بعد تم پڑھو اور اس کے بعد تم میرے پاس میں آ کر کے ملاقات کرنا. اس نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اگلے دن جب آیا تو مولا کی خدمت میں بالکل ہٹا کٹا ہو کر کے, مولا واقعاً آپ نے جو دعا کی ہے اس میں اسم اعظم ہے, تو رات میں نے دعا پڑھی اور میرا شل دور ہو گیا. ایک سلوات بھیجے یعنی والدین اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی بیماری کیسے باپ کی ذرا سے ناراضگی سے کیسی بیماری آ جاتی ہے اور باپ کتنے جلدی راضی ہو جانے والا ہے, اور وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا. آپ نے دیکھا کہ والدین کے لیے ابھی کی بات ہے,
اس دن بات ہو رہی تھی یہی کہ شب برات کے دن آپ لوگوں نے قبرستانوں میں جا کر کے دیکھا ماشاءاللہ سے لوگ کیسی کیسی قبروں کو سجا رہے ہیں. وہ اولادیں بھی کہ جو والدین کو زندگی میں شاید کچھ نہ پوچھتی تھی, مرنے کے بعد کم سے کم یہ تو کر رہے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ قبر سنسان رہی تو دنیا والے کہیں گے کہ اس کی اولاد جو ہے کیسی ناکارہ نکل گئی. اس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے سب نے جا کر کے اپنے والدین کی قبروں کو ٹھیک کرایا. شاید یہ بھی کسی کی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ سب اولادیں ایسی ہوتی ہیں. سب اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے والدین کا خیال کرنے والی, ان کے لیے کار خیر کرنے والی ہوتی ہیں. لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیاوی امور میں پھنس کے اکثر انسان والدین کے لیے کار خیر نہیں کر پاتا ہے. اور وہ کار خیر, دیکھیے انسان کو جو یہ لیز آف لائف ملی ہوئی ہے, میں اکثر اس چیز کو کہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو لیز آف لائف ملی ہوئی ہے, اتنا عمل کرنے کی جو مدت ملی ہوئی ہے, اس میں ہمارے اعمال ایسے ہونا چاہیے ہیں کہ جو خود ہمارے کام آنے والے اعمال ہیں. ایک شخص تھا رسول اللہ کی خدمت میں کہ اس نے یہ وصیت کی کہ یا رسول اللہ میرے مرنے کے بعد یہ میرا جو کھجوروں کا پورا یہ اسٹور ہے, یہ پوری کھجوریں جو ہے غربا میں تقسیم کر دی جائیں. اور جب وہ مرا تو رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ میں وہاں پر آئے, اور آنے کے بعد میں وصیت کے مطابق تمام کھجوریں جو تھی غربا میں تقسیم کر دی گئیں. جب سب تقسیم ہو گئی تو اس کے بعد رسول اللہ خود اس اسٹور کے اندر گئے اور جا کر کے پورا دیکھا, ہاں سب تو تقسیم ہو چکی ہیں. ایک گٹھلی پڑی ہوئی تھی, وہ گٹھلی ہاتھ میں لے کر کے رسول اللہ باہر آئے اور آ کے کہا کہ اگر اپنی زندگی میں اس نے یہ گٹھلی خیرات کر دی ہوتی تو اس کا ثواب اس تمام کھجوروں سے زیادہ ہوتا. یعنی حالت اختیار میں کیا ہوا خیرات افضل ہے, نہ یہ کہ وارث کے طور پر یعنی مرنے کے بعد میں تقسیم کرنا. تو اپنی زندگی میں کارہائے خیر کیجئے. دوسروں کا حق تو نہیں کسی کا دبا رکھا ہے, کسی کا حق تو نہیں غصب کر رکھا ہے, کہیں ہمارے ذمہ خمس تو نہیں رہ گیا ہے, کہیں ہمارے ذمہ زکوٰۃ تو نہیں رہ گیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے بھائی بہنوں کا حق نہیں دیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے والدین کا حق نہیں ادا کیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑوسی کا حق رہ گیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی یتیم کا حق رہ گیا ہے. جو حقوق آپ کے ذمے ہیں یہ حقوق آپ پہلے ادا کریں, اس کے بعد آپ کارہائے خیر کریں. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا نمازیں پڑھ لیں, روزے رکھ لیں, اور یہ کر لیں, وہ کر لیں, تو وہی سب سے اچھا. پر اب ایک موقع آ رہا ہے رمضان کا, چند دن باقی رہ گئے رمضان کے آنے کے, اور اس رمضان میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مسجدوں میں اچھا ہجوم ہو جاتا ہے, لوگ آتے ہیں مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے. اور یہ موقع ہے کہ جس میں لوگ قرآن مجید کو بھی پڑھتے ہیں. دیکھیے مولا علی کی وصیت ہے, آپ لوگوں نے سنا ہے, میں نے کئی بار پڑھا ہے. مولا علی نے جو آخری وصیت کی ہے اپنے بچوں کے لیے, اس میں کہا ہے اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم وَالصَّلَاحِ ذَاتِ بَيْنَكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ بِالْقُرْآنِ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ. پوری لمبی وصیت ہے کہ جس کے اوپر اگر عمل کرنے لگے تو ہمارا معاشرہ کتنا بہترین ہو جائے. پہلی چیز تو کہ دیکھیے کس طرح سے وصیت شروع کی ہے. اوصیکما, اوصی کا ایک کو کہیں گے, اوصیکما تم دونوں کو, پہلے تو تم دونوں کو اوصیکما, اس کے بعد پھر دائرہ بڑھا وجمیع ولدی, اپنی تمام اولاد کو, واہلی, تمام اپنے اہل خانہ کو, وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی, اور جس کے پاس بھی یہ خط پہنچے, یہ میسج پہنچے, یعنی اس دور کے نہیں, اس دور کے بھی اور آنے والے بھی دور کے,
کہ جن کے پاس میں بھی مولا کی یہ وصیت پہنچ رہی ہے، یہ خط پہنچ رہا ہے، سب کے لیے اپلیکیبل ہے۔ تقوی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو جو اللہ نے بات کہی وہی مولا نے بات کہی ہے، اور آپس میں مل کے رہو۔ صلاح ذات بینکم، آپس میں بیچ میں صلح کرو۔ دیکھیے شیطانی حرکتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، شیطانی وسوسے ہر جگہ ہوتے ہیں، آپس میں اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں تو آپس کے اختلافات کو دور کر کے ایک دوسرے سے صلح کے ساتھ میں رہیں، کیونکہ مولا فرما رہے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّ، میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے تھے دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرنا یہ بہتر ہے من عامت الصلاۃ والصیام، سال بھر کے نماز اور روزے سے بہتر ہے دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانا۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی میں ایک دوسرے کے دل کی کوئی بھی بات ایسی ہے، کوئی بات ایسی بری لگ گئی ہے، تو ہمیں مولا علی کے چاہنے والے ہونے کا ثبوت یہ دینا ہے کہ ان سے آپس میں صلح کرنا ہے، ان چیزوں کو دور کرنا ہے۔ اور اس کے بعد بس آخری بات واللہ بالقرآن، دیکھو قرآن سے غافل نہ ہو، قرآن سے غافل نہ ہو۔ ٹھیک ہے 11 مہینے غافل رہے، کم از کم ایک یہ جو مہینہ ہم کو مل رہا ہے اس میں تو ہم اچھے سے قرآن پڑھ لیں، اس میں تو ہم قاعدے سے قرآن پڑھ لیں۔ ہم نہیں قراءت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں اتنی تجوید کے ساتھ میں اتنے صحیح مخارج سے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم یہ تو کوشش کریں کہ ہاں ہم قرآن پڑھیں، ہم اس کے صرف ہجے لگانے والا نہ پڑھیں، کوشش کریں کہ ہم پڑھ سکیں قرآن مجید کو، اس لیے کہ مولا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں تم پر سبقت لے جائے وہ کہ جو تم سے غیر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر لوگ کیسے کہ ہم یہ شکوہ کرتے صاحب وہ دیکھیے تراویح پڑھتے اتنے تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں، میں دوسرے پہلے سے بھی یہ بات پڑھی تھی کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ بہت تیز اسپیڈ میں پڑھتے ہیں، اب اس کی آدھی اسپیڈ میں پڑھ کے دکھائیے، آپ اس کی آدھی اسپیڈ میں بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر دوسرے پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ہم پہلے دیکھیں تو ہماری کیا وہ ہے، کیا ہم قرآن سے قریب ہیں یا قرآن سے دور ہیں؟ اگر ہم قرآن سے قریب نہیں ہیں تو ہم مولا سے کہاں سے قریب ہو گئے، ان کی وصیت پر عمل کہاں سے کر لیا ہم نے؟ تو ہمیں ان چیزوں پر بھی عمل کرنے کے صرف یہ زبانی نہیں عملی طور پہ اوپر ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے سوال یہ دیگر محمد کیونکہ وسیع بھائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ بھی باتیں ایسی ہونا چاہیے جس سے میسج جائے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، لہٰذا میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو بے شک ہم مولا کے ماننے والے ہیں، مولا کا بھی ماننے والے ہیں، ہمارا عمل ہماری زندگی ایسے ہونا چاہیے ہے جیسے علی کی زندگی، اور ہماری موت ایسی ہونا چاہیے جیسے کربلا کا۔ عزیزو کربلا کا وہ میدان ہے کہ اس میں ہر چیز کا درس ملتا ہے، والدین کا احترام کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی کربلا کا درس ملتا ہے۔ ایک منظر کو بس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک منظر نظر آتا ہے کہ جس وقت کے اوپر میں یوم عاشورہ شہادتیں ہو رہی ہیں، ایک کے بعد ایک جاتا ہے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اس وقت کے اوپر میں ایک کڑیل جوان آ کر کے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بابا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، بابا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اکبر کو روک لیتے ہیں کہ بیٹا تم کو میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں، اس لیے کہ تم تو شبیہ پیغمبر ہو، جب رسول کی زیارت کا دل چاہتا ہے تو تمہاری صورت کو دیکھ لیا کرتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کس طریقے سے علی اکبر کو اجازت ملی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جناب علی اکبر میدان میں آتے ہیں، ادھر میدان کی اجازت تو مل گئی، اب میدان میں آ رہے ہیں تو ادھر سے پیچھے سے ایک آواز کان میں آئی، اے میرے بیٹے دھیرے دھیرے، اے میرا بیٹا دھیرے دھیرے۔ جب جناب علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے، کہتے اے بابا آپ نے تو
इजाजत दे दी थी, अब आप क्यों पीछे पीछे चले आ रहे हैं? इमाम ने एक जुमला इस्तेमाल किया, बेटा काश तुम साहिबे औलाद होते तो तुम्हें पता होता कि बेटा का मैदान में जाना बाप के ऊपर कितना शाप होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी तरीके से जनाब अली अकबर मैदान में आते हैं, जिहाद करते हैं, जिहाद करने के बाद वो वक्त भी आया कि जिस वक्त के ऊपर में जनाब अली अकबर ने मैदान से आवाज दी, ए बाबा मेरा सलाम है आखिर कबूल कीजिए। इमाम हुसैन करबला के मैदान में आते हैं, जनाब अली अकबर के पास पहुंचते हैं, उस आलम में पहुंचे कि जनाब जवान बेटा जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा है। जनाब अली अकबर से पूछते हैं, ए बेटा बताओ तुम्हारे कहाँ तकलीफ है? इसलिए कि तुम्हारे जाने से मेरी आंखों का नूर चला गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जनाब अली अकबर कहते हैं, बेटे बाबा मेरे सीने में बर्छी की अनी टूट गई है। इमाम कहते हैं, अच्छा मेरा हाथ अपने उस जगह पर रखो। जनाब अली अकबर ने बाबा का हाथ उस जगह पर रखा जहाँ बर्छी की अनी टूटी थी। एक बार जनाब इमाम हुसैन ने बर्छी की अनी को पकड़ा और रुख किया, जब कहा, ए बाबा दरे खैबर को उखाड़ देना आसान था, अरे लेकिन जवान बेटे के सीने से बर्छी की अनी को खींचना आसान नहीं है। एक बार इमाम हुसैन ने बर्छी की अनी को खींचा, खून का फव्वारा चला। जनाब अली अकबर का लाशा उठाना चाहा, लेकिन कमर पहले खमीदा हो चुकी है। एक बार रुख किया खेमों की तरफ, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, अपने भाई का जनाजा उठाओ। छोटे छोटे बच्चे खेमों से आ गए, बच्चों ने सहारा दिया। इमाम हुसैन लाशे अली अकबर को खेमे में ले आए। वाली अकबरा के नारे बुलंद